السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے رجیم چینج کے آپریشن کے متعلق۔ یہ آپریشن کیوں کیا گیا؟ اس کے کس کو فائدہ حاصل ہوئے ہیں؟ کون اس کے پیچھے ہے؟ اسے جاننے کے لیے تھوڑا سا ہمیں پیچھے جانا پڑے گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں آپ کا ایکس پرائم منسٹر عمران خان صاحب، انہوں نے دورہ امریکہ کیا، اور دورہ امریکہ میں انہوں نے ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے چند ایک سوالات کے جوابات دیے، اور ان میں سے سب سے پہلا مین جو تھا وہ ایبسلیوٹلی ناٹ کا تھا، وہ تقریباً آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ اور اس کے بعد روس کا دورہ ہوا۔ روس کے دورے میں کیا کیا بات ہوئی وہ تقریباً وہ بھی سبھی جانتے ہیں، جو سامنے ہے وہ تو سبھی جانتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے کیا ہوا یہ کوئی نہیں جانتا۔ رجیم چینج آپریشن کیوں ہوا یہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ اب میں کوشش کروں گا کہ آپ کو ایکسپلین کرنے کی کہ یہ آپریشن کیوں کیا گیا۔ آپ نوٹ کیجئے گا کہ او آئی سی کا اجلاس جو پاکستان میں ہوا، اس میں تقریباً 57 اسلامی ممالک کے وزراء خارجہ پاکستان میں تشریف لائے، اور سعودیہ کے ولی عہد بھی پاکستان میں تشریف لائے تھے، اور انہوں نے پاکستان کے ساتھ بہت سارے معاملات پر طے کیے، اور جو فرنٹ پہ تھے اور کچھ بیک پہ تھے، جن کا کچھ سامنے لانا ضروری نہیں تھا، کچھ سیکرٹ بھی تھے، سیکرٹ ایشو جو کہہ سکتے ہیں، سیکرٹ مشن بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور اس میں سب سے پہلا سیکرٹ کیا تھا کہ اب ایک فارورڈ بلاک بنا جائے، جس میں امریکہ ایک سائڈ پہ ہوگا اور دوسری سائڈ پہ پاکستان اور اس کے اتحادی ہوں گے، اور اس وقت فارورڈ بلاک میں کیا فائدہ ہوگا، کس کو فائدہ ہوگا، یہ بھی آپ کو ہم اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ اور اس کے ساتھ 57 اسلامی ممالک، پاکستان سب کی سربراہی کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ آپ کو ملے گا روس کا پاکستان کو سپورٹ کرنا، چائنا کا پاکستان کو سپورٹ کرنا، ایران کا، خلیجی ممالک کا، اور دوسرے چھوٹے ممالک کا پاکستان کو سپورٹ کرنا۔ اور اس کے ساتھ اب پیچھے ہونے کیا جا رہا تھا؟ ہونے یہ جا رہا تھا کہ چائنا خود کو سپر پاور بنوانے کے لیے، اپنا سپر پاور کا اعلان کرنے کے لیے تیار تھا، اور سپر پاور کا اعلان جب کرنا تھا تو اس کے لیے اسے کچھ تقریباً 50 یا 60 سے زیادہ ممالک کی اس کو حمایت حاصل تھی جو ضروری تھی۔ تو اس کے ساتھ وہ 57 اسلامی ممالک جس کا پاکستان نے بیڑا اٹھا رکھا تھا، جن کی ہاں پاکستان نے تقریباً لے لی تھی کہ وہ چائنا کے ساتھ رابطے میں تھے، تو اس حساب سے اب چائنا سپر پاور کا اعلان کرنے ہی والا تھا کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو دورہ روس کا بہانہ بنا کر اور چند ایک پارلیمنٹیرینز کو خرید کر اور چند ایک کو بلیک میل کر کے رجیم چینج کا آپریشن کیا گیا۔ بیسک رجیم چینج جو ہے وہ چائنا کو سپر پاور نہ بننے کے لیے کیا گیا، کہ اگر چائنا سپر پاور بن جاتا ہے تو ڈالر کی مانگ کم ہو جائے گی۔ چائنا کا سپر پاور بننے کے بعد انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو ٹریڈنگ ہونی تھی وہ یوان میں ہوگی، چائنا کی مقامی کرنسی میں، اور اگر چائنا کی مقامی کرنسی میں ٹریڈنگ ہوگی تو اس میں پاکستان اور چائنا اور خلیجی ممالک اور دوسرے جو ممالک ہیں، وہ جو روس ہو گیا اور اس کے ساتھ کے اتحادی ممالک ہو گئے، وہ اس کا جوائنٹ ہو جانا تھا چائنا کی کرنسی کے ساتھ، مطلب کہ چائنا کی کرنسی کے ساتھ یوان میں ٹریڈنگ ہوتی تھی، تو اس کا ڈالر کا زور ٹوٹ جانا تھا، اور ڈالر کی قیمت میں کمی آ جانی تھی، اور یوں پاکستان کی کرنسی کو ویلیو مل جانی تھی، اور یہ امریکہ نہیں چاہے گا کہ امریکہ کی کرنسی ڈاؤن ہو، تو عالمی مارکیٹ میں ٹریڈنگ جو ہے وہ چائنا کی کرنسی میں ہو یا کسی دوسری کرنسی میں ہو، تو اس لیے اس نے پاکستان، کیونکہ پاکستان کا پرائم منسٹر بہت سے ممالک کے ساتھ رابطے میں تھا، اور بہت سے ممالک کو اپنے کی فیور حاصل تھی کہ وہ جیسا کریں گے اس کے ساتھ ہوں گے، تو اس لیے امریکہ کو یہ بات بالکل بھی راس نہیں آ رہی تھی کہ اگر پاکستان کا ایک فارورڈ بلاک بنتا ہے اور وہ چائنا کی سپورٹ کرتا ہے تو چائنا
ظاہر سی بات ہے، خود ہے ایک سپر پاور ہوگا، اور سپر پاور جو بھی ہوگا اسی کی ہی اس میں ٹریڈنگ ہوگی، تو اس طرح پاکستان کے قرضے بھی کم ہو جانے تھے۔ اب یہ جو آپ کو میں اس کی سمپل سی مثال ایک اور دیتا ہوں، جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے کہ جو لوگ اوورسیز پاکستانی ہیں وہ تو اس بات سے واقف ہوں گے، یا وہ جو ان کو ان کی فیملیز ہیں وہ بھی واقف ہوں گی کہ جیسے ہی پاکستان کی کرنسی ڈاؤن ہوتی ہے تو جہاں خلیجی ممالک میں جو بھی رہتے ہیں ان کے اساس سے جو ہے نا ان کی جو کرنسی ہے اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے۔ اس میں یہ ہوا کہ جب امریکہ نے سپر پاور کا اعلان کیا تو خلیجی ممالک نے جب تیل کی ڈیل کی تھی تو اس کے ساتھ یہ کیا تھا کہ تیل امریکہ کے ڈالر میں سیل کریں گے، لیکن اس کے لیے انہیں یہ بینیفٹ دیا گیا تھا کہ وہ ان کی کرنسی جو ہے وہ کبھی ڈاؤن نہیں ہوگی، وہ 1% کے ساتھ رہے گی، جو ڈالر کے ساتھ رہے گی، منسلک ہے۔ مطلب کہ اگر ڈالر بڑھے گا تو کرنسی کی قیمت آلریڈی بڑھے گی، تو اس کے ساتھ اگر ڈالر کی قیمت کم ہوگی تو کرنسی کی بھی قیمت ڈاؤن ہوگی۔ اس طرح جو ہے نا خلیجی ممالک کی کرنسی جو ہے وہ ڈالر کے ساتھ منسلک ہے، اور اگر یہ خلیجی ممالک چائنا کے بلاک میں آ جاتے ہیں، چائنا سپر پاور کا اعلان کا ہونے کا اعلان کرتا ہے، تو یہ کرنسی جو ہے ڈالر کی جگہ یوان میں اس کی ٹریڈنگ ہونی تھی، تو ڈالر کا دباؤ کم ہو جانا تھا، ڈالر کی مانگ کم ہو جانی تھی، اس سے ڈالر کی قیمت میں کمی آ جانی تھی، اور اس طرح اگر ڈالر کی قیمت میں کمی آتی تو پاکستان کے قرضوں میں آٹومیٹکلی کمی ہو جانی تھی۔ تو یہ لوگ یہ نہیں چاہتے تھے کہ اب پاکستان جو ہے نا ہمارے زیر اثر سے نکل جائے، تو اس طرح انہوں نے پاکستان کو اپنے زیر اثر رکھنے کے لیے چند ایک جو ملزم ہیں، جیسا کہ آپ یہ کر لیں کہ ہمارے موجودہ پرائم منسٹر جناب شہباز شریف صاحب، زرداری اور ان کے ساتھ دیگر کو جو ہیں، اور ان کو اس طرح اکٹھے کیا کہ ان سب کو بلیک میل کر کے، کسی کو خرید کے اور کسی کو کچھ دکھا کے کچھ ڈرا کے، تو یہ ایسے ہوا اور ان سب کو ایک ساتھ کر دیا گیا، اس کا پاؤ بھاجی بنا دیا گیا۔ اب جو ملک کا ستیہ ناش انہوں نے کیا ہے اب وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اگر ہماری کرنسی یا چائنا خود کو سپر پاور کا اعلان کر دیتا کچھ عرصے تک، تو یہ پاکستان چائنا کے بلاک میں آ جاتا، اور پاکستان کی کرنسی جیسے عرب ممالک کی یا خلیجی ممالک کی کرنسی ہے، اسی حساب سے پاکستان کی کرنسی بھی مستحکم ہو جانی تھی چائنا کی کرنسی کے ساتھ، تو اس طرح پاکستان ترقی کے راستے پر گامزن ہو جاتا۔ لیکن یہ بات امریکہ کو کیسے بھاتی یہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، تو اسی لیے انہوں نے پرائم منسٹر عمران خان کو صاحب کو اقتدار سے الگ کیا، اس کا رجیم چینج کا آپریشن کیا، اور اس طرح عمران خان صاحب اب بھی عمران خان صاحب وہی چاہتے ہیں کہ پاکستان برابری کے لیول پہ بات کرے، لیکن وہ برابری کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم لوگ یہ ہمارے پرائم منسٹر جناب موجودہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب وہ کیا کہتے ہیں کہ بیگر کانٹ بی چوزر، تو جب ہم لوگوں کی سوچ ہی بھکاریوں جیسی ہے تو ہم برابری کی نہیں کر سکتے، برابری کے بعد تعلقات نہیں استوار کر سکتے۔ اسی لیے اب جو ہے نا میرے حساب سے دوبارہ وہی کرنے کے لیے اب پھر سے ہمیں 5 سال اور انتظار کرنا ہوگا، اب وہ بھی اگر کوئی ایسا آ جائے دوبارہ، یا عمران خان صاحب آ جائیں یا کوئی اور آ جائے، لیکن اور کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے ایک بار پھر ان کو چانس دینا مانگنا چاہیے کہ عمران خان صاحب دوبارہ آ جائیں اور اسی کو دوبارہ ریکنٹینیو کریں، تو اس سے بہتر ہو جائے گا۔ تو جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات ہیں تو اسے بھی چاہیے کہ اب نارمل ہو جانے چاہیے۔